بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک پر جگمگاتا ہے تارا غوث اعظم کا، مقدر بھی بدل دیتا ہے اشارہ غوث اعظم کا۔ یا رب مجھے بھی بنا دے دیوانہ میرے میراں کا، نگاہوں میں رہے ہر پل نظارہ غوث اعظم کا۔ اگر دشمن زمانہ ہو اسے کچھ غم نہیں رہتا، کسی سے ڈر نہیں سکتا دیوانہ غوث اعظم کا۔ میری قسمت کا تارا بھی بلندی پر چمک جائے، کرم ہو جائے اگر مجھ پر خدا را غوث اعظم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عیسائی لڑکی کی شادی کا ہے یہ عجیب و غریب واقعہ۔ جب عیسائی دلہا کے سر کو دھر سے جدا کر دیا گیا تو پھر کیا کرشمہ ہوا، آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو اللہ پاک کی ہر مخلوق جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ جو نہیں جانتے وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محبوب بندے کو کسی مقام پر فائز فرماتا ہے تو اس کا اثر، اس کی محبت سب کے دلوں پر ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی گئی، سوائے شیطان کے، کہ جو آپ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلتا ہے آپ کے اس منصب اور مرتبے سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تبلیغ دین فرماتے، کیونکہ آپ سب کے رہنما تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ایک علاقے اردستان میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی۔ عیسائی تھے، نصرانی تھے، طبیعت کے لحاظ سے بھی بہت سخت یہ قوم تھی اور کسی اور مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارد قوم کے بیچ میں پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی اسلام لانے کو تیار نہ ہوا۔ اسی جگہ پر ایک لڑکی بھی رہا کرتی تھی جس کا بہت بڑا خاندان تھا اور وہ سب بھی عیسائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اسلام کی دعوت دی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان کو سمجھایا، ہم مسلمانوں سے بغض نہ رکھو، ہمارے لیے اپنے دلوں میں حسد نہ رکھو، دشمنی نہ پالو۔ ہم یہ تو ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی تلوار کے زور پر ہمارے دین میں داخل ہو۔ محبت کا پیغام اور درس دیتا ہے اسلام۔ ان عیسائیوں نے آپ کے مقام کو نہیں پہچانا، لیکن جب اس عیسائی لڑکی نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو وہ آپ کی سچی عاشق ہو گئی اور بہت بڑی مرید بن گئی تھی، لیکن ابھی تک آپ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس کے دادا پردادا اپنے مذہب پر بہت زیادہ پابند تھے اور وہ عیسائی لوگ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ محبت بہت پاکیزہ تھی۔ اس کے دل میں صرف یہ خیال تھا کہ یہ نیک شخصیت ہے۔ اس نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو چھپ کر سنا کرتی تھی اور دل ہی دل میں آپ کی نہایت چاہنے والی تھی۔ عقیدت مند بن کر اپنے مذہب عیسائیت سے دور ہونے لگی تھی۔ جب آپ ایک اللہ کے بارے میں بتاتے تو اس کے دل پر اثر ہوتا۔ اب تو اس کو الجھن ہوتی تھی کہ وہ کیوں نصرانی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اللہ تو وہ ہے جس کو میرے شیخ مانتے ہیں اور وہ صحیح فرماتے ہیں، اللہ پاک کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پر اس کے باپ کی وجہ سے وہ دربار شیخ الورا میں، غوث الورا میں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حسین دربار میں جا نہیں سکتی تھی، پر دل ہی دل میں آپ کو اپنا مرشد مانتی تھی۔ اس نے یہ بات بھی سنی تھی کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو دل سے پکارتے ہیں اور وہ مدد کے لیے آتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ روحانیت، وہ مرتبہ، یہ بات سوچ کر وہ ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گئی اور عیسائی باپ سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہاں پر جو مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں اور ان کے بزرگ ہیں، بڑے پیر دستگیر ہیں، کیا میں ان کو اپنی شادی میں بلا سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں وہ آ کر مجھے دعا دیں۔ عیسائی باپ ناراض ہوا۔ اس نے کہا، تو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ مسلمان ہیں وہ لوگ اور سب کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، ان کی باتوں میں بہت اثر ہے، جو بھی ان سے ملتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ اور تم ان سے کہاں ملی؟ وہ کہنے لگی میں ان سے ملی نہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ یہاں اسلام پھیلانے آئے ہیں، لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کریں اور یہاں آ کر ان کی برکت سے میری شادی ہو۔ عیسائی باپ نے یہ بات سنی تو
اور غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا مذہب کبھی بدل نہیں سکتا، وہ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان کو تم اتنا چاہتی ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ پاکیزہ محبت ہے، عقیدت ہے، جس طرح ایک بزرگ سے کی جاتی ہے، جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ آپ میری محبت کو گندا نہ کہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی میں وہ بزرگ ہستی ضرور آئیں۔ وہ رونے لگی تو باپ نے کہا اچھا دیکھا جائے گا، پہلے تم تیار ہو جاؤ، تمہارا دلہا آنے والا ہوگا۔ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ عیسائی لڑکا اس سے بہت پسند تھا، اس کی پسند کی شادی تھی، لیکن وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اپنے دل میں ہر دم محسوس کرتی تھی، اور یہ پاک محبت تھی، اس میں کوئی بری بات نہیں تھی۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ اس نے کہا میں شادی کر کے دوسرے شہر چلی جاؤں گی تو کیا وہاں مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گے؟ اب میرا باپ نہ جانے اس شادی میں آنے دے گا یا نہیں، لیکن میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شریک ہو کر مجھے دعا دیں، خیر و برکت کی دعا دیں۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور دل میں بہت سی امنگیں تھیں۔ شادی کی خوشی جس طرح ایک دلہن کے دل میں ہوتی ہے، اس طرح اسے بہت خوشی تھی۔ اب اس کا دلہا صبح صبح بارات لے کر نکلا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو گھنا جنگل تھا جہاں پر خطرناک ڈاکوؤں کا قبضہ تھا۔ وہ ڈاکو کسی مسافر کو زندہ نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ چھپ کر وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کے سامان کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اب وہاں سے باراتیوں کے ساتھ عیسائی دلہا گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان عیسائیوں کی بارات پر حملہ کر دیا اور ان سب کو لوٹ لیا۔ عیسائیوں کا سامان لوٹا جا چکا تھا تو عیسائی دلہا کو غصہ آ گیا، وہ ڈاکوؤں سے بھیڑ گیا۔ اس نے کہا تم لوگ میری شادی میں روڑے اٹکا رہے ہو، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور تم نے یہاں آ کر بہت بدنظمی کر دی ہے، میرا سامان واپس کر دو۔ دلہا کو اس طرح غصے میں دیکھ کر ڈاکوؤں کو طیش آ گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد سارا سامان لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو اس کے ساتھی تھے وہ رونے لگے، چیخو پکار مچ گئی، خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اب وہ لوگ جنگل کو پار کر چکے تھے تو دوسرے شہر پہنچ گئے جہاں عیسائی دلہن تیار بیٹھی تھی اور اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن باپ تک یہ افسوسناک خبر پہنچ گئی کہ راستے میں پڑنے والے گھنے جنگل میں جہاں ڈاکو چھپے ہوئے تھے اور ان ظالموں نے حملہ کر کے دلہا کو مار دیا ہے اور سر کو گردن سے الگ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن کا باپ تو بے ہوش ہو گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو آ کر بتایا کہ بیٹی تم سہاگن نہیں بن سکو گی، تمہارے ہونے والے دلہا کو مار دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر اب آباد نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں کچھ دیر پہلے جو خوشیاں تھیں اب یہاں پر غم ہی غم ہے۔ اب یہ دل دہلانے والی خبر سن کر اس لڑکی کو غم کے مارے تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا، لیکن بجائے رونے کے وہ کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری خوشیاں اجڑ گئیں، کہ میں جن کی مرید ہوں ان کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غم میری چوکھٹ پر آئیں اور مجھے اجاڑ کر چلے جائیں۔ اس کے باپ نے کہا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کس کی مرید ہو تم؟ تو وہ کہنے لگی وہ جو مسلمانوں کے بڑے پیر دستگیر ہیں، میں ان کی عقیدت مند ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں رہتی، بلا نہیں ہوتی بلکہ سر سے ٹل جاتی ہے، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سہاگن نہ بنوں یا میرے گھر میں دکھ اور تکلیف آئے۔ باپ نے کہا بیٹی تو سمجھتی کیوں نہیں ہے، تیرے دلہا کی گردن اڑا دی گئی ہے، مر گیا ہے وہ، اس کی لاش کو یہاں لایا جا رہا ہے، اس کی آخری مذہبی رسومات ہوں گی، پھر اس کو یہاں مذہبی رسومات کے مطابق دفنایا جائے گا، اس کے جنازے کو تیار کرنا ہے، یقین کر لے تیری شادی اب نہیں ہوگی، جس کو تو چاہتی تھی وہ مر گیا ہے، اب تو کسی کی دلہن نہیں بنے گی، اتار دے یہ سفید لباس اور پہن لے کالے کپڑے۔ وہ عیسائی لڑکی کہنے لگی ابھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی اس کے جنازے کو تیار نہیں کرنا ہے، اے میرے والد جب تک میں نہ کہوں اس کو نہیں دفنانا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ باپ چلانے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں وہاں جا رہی ہوں جہاں آج سے پہلے میں نے قدم نہیں رکھا، آج میں آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، نہ میں اجازت دوں گی نہ میں ڈروں گی، میں اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار خاص میں جا رہی ہوں اور میرے شیخ مجھے نامراد نہیں لٹائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے مایوس کر دیں، میں ان پر پورا یقین کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے دربار کی طرف جا رہی تھی تو باپ نے اس کو روک کر کہا کہاں جا رہی ہو، وہ مسلمان ہیں اور ان کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ وہ اپنے دین میں تمہیں شامل کروا لیں گے، وہ یہاں پر آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہم سب کو مسلمان بنا لیں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، یہ ان کی ایک چال ہے، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جادو سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا وہ جادوگر نہیں ہیں،
وہ اپنے رب کے سچے پکے عاشق ہیں اور میں ان کی عاشق ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس ان کے پاس جانے دو۔ اگر چاہتے ہو میری خوشیاں، مجھے آج نہیں روکنا ہے میرے باپ۔ بیٹی رکی نہیں۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی، جہاں پر آپ واز فرما رہے تھے، نصیحت بھرا بیان چل رہا تھا۔ وہ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ کر دوڑتی ہوئی آپ کے قدموں کے پاس آئی اور گر گئی اور کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کی سچی عاشق ہوں، آپ کو ماننے والی ہوں۔ سب کے لیے آپ ایک جیسا سوچنے والے ہیں، ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا رک جاؤ، ہمیں دعا کر لینے دو بیٹی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک آپ دعا مانگتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہوں اور راضی کر رہے ہیں کہ اے رب مان جا کہ اگر اس دلہا کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اس بیٹی کی خوشیاں لوٹا دے، تجھے تیری جلالت کا واسطہ۔ جیسے ہی آپ نے دعا مانگی اور عیسائی دلہا کی لاش کے پاس آ کر آپ نے فرمایا، کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس عیسائی دلہا کا سر، جو کہ اس کے تن سے جدا ہو کر دور رکھا ہوا تھا اور ناممکن سی بات تھی کہ ایسا ہوتا، لیکن اس لڑکی کا عقیدہ اور اس کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے جلا دیا، یعنی زندہ کر دیا۔ دلہا صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے بابرکت۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میرا یقین جیت گیا، وہ یقین جو مجھے آپ کے رب پر تھا، آپ پر تھا۔ ارد کے وہ عیسائی حیران پریشان کھڑے تھے کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، سر تو اتنی دور رکھا ہوا تھا، روح نکل چکی تھی جسم سے، لیکن اب پھر سے دلہا زندہ ہو گیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کسی نے چھوا بھی نہیں۔ خون کے دھبے بھی دور ہو گئے، بدن پر کوئی نشان نہیں تھا کہ جیسے اس گردن کو جوڑا گیا ہے، اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا تھا۔ وہ حیران پریشان تھے۔ شور اٹھا کہ اب پھر سے شادی کی تیاریاں کی جائیں، لیکن لڑکی کا باپ وہاں آ گیا۔ اس نے کہا، ہاں یہ شادی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، ہم ان کو مان گئے ہیں۔ آپ نے اپنے مذہب اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کی چلتی پھرتی مثال ہیں۔ اپنے پیاروں کو اپنے قریب بلائیے اور ہم سب کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے اپنے پیار، اپنے رویے سے میری بیٹی کو اپنا عقیدت مند اور مرید بنایا، تو آج ہم سب بھی آپ کے ماننے والے ہو گئے ہیں۔ صرف ایک عیسائی لڑکی نہ مسلمان نہ ہوئی، بلکہ ہر ایک عیسائی کو اللہ پاک نے مسلمان کر دیا، اور آپ پھر سے ایک بار سرخ روح ہوئے اور شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا کہ ہائے، میں پھر سے ہار گیا۔ غوث الورا رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے، انہوں نے سب کو مسلمان کر دیا ہے۔ جو عزم و ارادہ لے کر آئے تھے، عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک لڑکی چاہنے والی تھی، پورا خاندان چاہنے والا بن گیا، اور پھر اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے اسلامی طور پر ہو گئی، اس کا نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ! کس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایک مردہ انسان کو زندہ کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔